بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعہ کے بابرکت دن آپ کی اس مسجد میں تعمیر ہونے والے اوپری منزلے کی تعمیر جدید کے افتتاح کا بھی موقع ہے. مجھے یہ معلوم ہو کر خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے، اس مسجد کے مصلیان نے، خاص طریقے پر یہاں کے نوجوانوں نے تھوڑی مدت میں محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ تعمیر کا کام مکمل کیا ہے. ہمارے اشفاق سر اور ان کے رفقاء مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، اس کو آباد رکھنے کے سلسلے میں، یہاں تعلیم و تربیت کے اچھے نظام کے سلسلے میں فکر مند ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے. اس مسجد کی خدمت کرنے والے تمام افراد کو، چاہے وہ ٹرسٹی حضرات ہوں یا مصلیان کرام، زندہ ہوں یا دنیا سے گزر چکے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی یہ مسجد خلیفہ اول کہلاتی ہے. یہ لقب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. میں نے شروع میں جو 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ سے ہم اس شخص کو بچائیں گے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اتقا یہ لفظ استعمال کیا گیا. عربی زبان میں یہ اسم تفضیل کا صیغہ کہلاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سارے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک نے سب سے زیادہ ڈرنے والے کا خطاب سیدنا ابو بکر صدیق کو دیا ہے. یعنی پوری امت میں سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ خشیت، سب سے زیادہ اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں اتری اور ان کی اس صفت کی تعریف کی گئی، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ پاکی اور صفائی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو. خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا ان کو سخی کہے، خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا ان کو مالدار کہے، خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا نام جلسوں میں پکارا جائے کہ انہوں نے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اتنی رقم دی. ان کے دل میں صرف ایک جذبہ ہے، اور وہ یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا دل صاف ستھرا ہو جائے. الذی یؤتی مالہ یتزکا،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ جب میرے والد نے اسلام قبول کیا، دھیان سے سنیے، میرے والد نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی رقم ان کے پاس تھی۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 40,000 دینار معمولی رقم نہیں۔ 40,000 دینار میرے والد کے پاس تھے اس وقت جب کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میرے والد نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ آپ کی چاہت کے مطابق دین کے کاموں میں خرچ کیا، غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ایسے کمزور مسلمان جو غلام تھے، جن کے مالک ان پر ظلم کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، اسلام لانے کی وجہ سے سخت سزائیں دیتے تھے، حضرت ابو بکر ان کو خرید کر آزاد فرما دیتے تھے۔ انہی میں حضرت بلال بھی، وہ بھی غلام تھے، ان کا آقا ان پر بہت ظلم کرتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا۔ یہ حبشی زادے تھے، کالے کلوٹے تھے، ملک حبشہ کے رہنے والے تھے، کوئی ان کو جاننے والا، کوئی ان کو بچانے والا، کوئی ان پر ترس کھانے والا موجود نہیں تھا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی رحم دلی تھی، ان کی ایمان اور اسلام سے محبت تھی کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ اسی لیے صحابہ کرام حضرت بلال کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہوا سیدنا عتقہ سیدنا، کہ بلال ہمارے سردار ہیں، ان کو ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کیا ہے۔ حضرت بلال کو بڑے بڑے صحابہ سیدنا کہتے تھے، ہمارے آقا۔ اسلام کیسی عزت عطا کرتا ہے، اسلام کیسی رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے، ایمان انسان کو کتنا اونچا اٹھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو آپ نے اکابر صحابہ کے بارے میں یہ نہیں کہا، بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو تیرے چلنے کی آہٹ اپنے آگے سنتا جاتا تھا، مجھ سے آگے تیرے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی۔ حضرت بلال سے فرمایا، گویا کہ بتایا کہ یہ شخص غلام ابن غلام ہے، مگر اسلام اور ایمان نے ان کو یہ عزت عطا کی ہے کہ جنت میں ان کا داخلہ ہے، اللہ کی نگاہ میں ان کا اونچا مقام۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ بلال سیدنا عتقہ سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، ان کو ہمارے سردار ابو بکر صدیق نے آزاد کیا ہے۔ اب سنیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چن چن کر ایسے غلاموں کو خریدتے تھے جو کمزور ہو، پریشان حال ہو، ان کو آزاد کرتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ تھے، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ نابینا تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر، اچھا ایمان نہیں قبول کیا تھا، بہت بعد میں ایمان لائے، فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد ایمان لائے، بلکہ وہ واقعہ ابھی آپ سنتے چلیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر خوشی و مسرت سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر خود مسلمان، ان کی اولادیں مسلمان، بلکہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ وہ تنہا صحابی ہے کہ جن کی 4 پشتوں کو صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ ان کے والد بھی صحابی ہوئے، خود وہ صحابی ہوئے، بیٹے اور پوتے صحابی، 4 پشتیں ان کی صحابیت کے شرف سے مالا مال ہیں۔ تو حضرت ابو بکر خود اور ان کی اولادیں مسلمان تھیں، مگر والد مسلمان نہیں ہوتے، جس کا ان کو بہت قلق اور افسوس ہوتا تھا۔
تو حضور کی خدمت میں آئے. والد ان کے بہت بوڑھے ہو چکے تھے. آ کر کہا اللہ کے رسول میرے والد کا دل اسلام کی طرف راغب ہو گیا ہے, مجھ کو بہت خوشی ہے, آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں, آپ ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا ابو بکر زیادہ مناسب یہ ہوتا کہ تم اپنے والد کو گھر رکھتے, مجھ سے آ کر کہتے تو میں چل کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا. آپ نے بڑی عمر کا اور حضرت ابو بکر کے تعلق کا احترام فرمایا تم ان کو وہیں رہنے دیتے, مجھ سے کہتے میں چل کر ان کو کلمہ پڑھا دیتا. آپ غور کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح احترام اور اکرام کا معاملہ فرمایا. آپ نے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے عزت کے الفاظ کے, توقیر کے الفاظ کے. یہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بھی, جوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو شخص بوڑھا ہے اس کا احترام اس کے بڑھاپے کی وجہ سے بھی لازم ہے. جس شخص کی داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں اس سفیدی کا لحاظ اور خیال ہمیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے بوڑھے شخص کی دعا یہ کہہ کر قبول کی جاتی ہے کہ یہ بوڑھا ہے, داڑھی کے بال سفید ہو گئے, جس کے بڑھاپے کی رعایت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, ہم کو آپ کو اور زیادہ رعایت کرنی چاہیے. ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے. تو حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر سے کہا کہ بیٹا تم غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو, ٹھیک ہے, مگر تم بہت کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو. اگر تم کو غلام ہی آزاد کرنا ہے تو ذرا طاقتور تندرست غلام آزاد کرو, بعد میں تمہارے کام آئیں گے, کوئی ضرورت ہوگی تمہارے مددگار بن جائیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا ابو جان میں غلاموں کو اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ وہ بعد میں میرے کام آئے, میں ان سے مدد نہیں چاہتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے, اس عمل سے میرا اللہ خوش ہو جائے, بس میری اتنی ہی خواہش اور چاہت. قرآن پاک کہہ رہا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی, مال خرچ کرتے ہیں تاکہ صفائی اور پاکی ان کو حاصل, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکا رہے ہیں. آپ اگلی آیتیں پڑھیے الذی یؤتی مالہ یتزکی, آگے فرمایا جا رہا ہے کسی کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا یہ بدلہ چکا رہے ہیں. اگر خرچ کر رہے ہیں صرف ایک مقصد ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور تمام مال خرچ کرنے والوں کے لیے بھی ان آیتوں میں یہ سبق ہے کہ ہمارا مقصد بھی اول اور آخر صرف ایک ہو, اور وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر نیت میں کھوٹ پیدا ہو, اگر انسان کے ارادے میں کوئی کمزوری آ جائے, اگر انسان اللہ پر نظر رکھنے کے بجائے مخلوق پر نظر رکھنے لگے, یہ سوچے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے اچھا کہیں, تو پھر اس کی نیت کا قبلہ درست نہیں, اس کے عمل کا اجر اللہ کے ہاں. حدیث میں ہے من صلی یرائی فقد اشرک, جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے شرک کرتا ہے, جو روزہ رکھتا ہے شرک کرتا ہے, جو دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے شرک کرتا ہے. 3 اعمال ہیں, نماز, روزہ اور صدقہ خیرات, تینوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے یہ کام کرتا ہے شرک کرتا ہے. ہماری نگاہ اول و آخر اللہ پر ہے, چاہے خرچ کرنا ہو چاہے کوئی عبادت ہو, ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہو کہ اللہ راضی ہو جائے.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں لگا دیا۔ آپ بار بار پڑھتے ہیں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ابوبکر صدیق تھے۔ آپ غور کیجیے، تنہا شخص ہیں، اکیلے ہیں، انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ اور کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو میں دین کا کام کروں گا، کوئی میرے ساتھ آئے گا تو میں دین کی دعوت دوں گا، نہیں، مشکل حالات تھے، تنہا انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت شروع کی، اکیلے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، کوئی ان کا ہمدرد اور غمخوار نہیں ہے، کوئی ان کا ساتھی اور غمگسار نہیں ہے، اکیلے شخص ہیں اور ایمان کی دعوت دے رہے۔ انہی کی دعوت دین پر حضرت عثمان غنی نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، ابو عبیدہ ابن جراح نے اور کتنے بڑے بڑے صحابہ نے ایمان قبول کیا، اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محنت سے۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، یہی تھے جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں خطبہ دے رہے تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی کی بہادری تو ضرب المثل ہے، حضرت علی کی بہادری تو دنیا جانتی ہے۔ حضرت علی سوال کر رہے ہیں اس زمانے میں جب کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المومنین، حضرت آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، آپ سب سے زیادہ بہادر۔ حضرت علی نے کہا نہیں، یہ بات ضرور ہے کہ میں نے جس کے ساتھ بھی مقابلہ کیا ہے اس کو شکست دی، مگر کائنات میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے، اس امت میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے، ابو بکر صدیق۔ میں نے دیکھا، حضرت علی کہہ رہے ہیں اپنا مشاہدہ بتایا، میں نے خود یہ دیکھا کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامان تھے، آپ کا کوئی مددگار نہیں تھا، آپ دین کی دعوت دیتے تھے، لوگ آپ کو برا بھلا کہتے تھے، پریشان کرتے تھے، اس وقت ابو بکر تھے جو حضور کا دفاع کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، واقعہ بیان، مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے، حضور پر ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، ان کو خبر ملی، دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے آپ کو حضور پر گرا دیا تاکہ لوگ جو مار رہے ہیں اس سے حضور محفوظ ہو جائے اور ان کے جسم پر مار پڑے۔ مشرکین نے ان کو بہت مارا اور اس وقت وہ یہ کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کسی شخص کو صرف اتنی بات پر مار ڈالو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا کسی شخص کو صرف اتنی بات پر ہلاک کر دو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ یہ الفاظ کہتے تھے۔ مشرکین نے ان کو مارا، اتنا مارا کہ وہ بے جان ہو کر، بے دم ہو کر گر گئے۔ مشرکین نے سمجھا کہ انتقال ہو گیا، مر گئے، چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت علی رو پڑے، ان کی بہادری، ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے رو پڑے۔ پھر ارشاد فرمایا، سوال کیا لوگوں سے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے یا فرعون کے گھرانے کا وہ مومن جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے؟ قرآن میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ فرعون کے خاندان کا ایک شخص تھا، آل فرعون میں سے یا اس کے درباریوں میں سے، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کرتا تھا، ان کے دفاع کی کوششیں کرتا تھا۔ دربار میں کوئی مشورہ ہوتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر کر دیتا تھا۔ جس طرح کا کردار حضرت ابو بکر نے نبھایا
اسی طرح کا کردار وہ اس نے بھی نبھایا۔ قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، قرآن تذکرہ کرتا ہے اس شخص کا جو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کا کام کر رہا تھا۔ پوچھا حضرت علی نے وہ شخص افضل تھا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ لوگ خاموش رہے تو حضرت علی نے خود جواب دیا، کہا ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک حصہ، ایک گھڑی وہ اس شخص کی تمام زندگی سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا اور ابو بکر صدیق اپنے ایمان کا اعلان فرماتا تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں، اگرچہ کہ پیغمبر کی حفاظت اور دفاع کا فریضہ انجام دے رہا تھا، لیکن قرآن خود کہتا ہے یکتم ایمان، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے۔ ابو بکر صدیق وہ تھے جو اعلان اعلان کہتے تھے کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہوں، اور جو کچھ ایمان و اسلام کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کر دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھ کو کسی کے مال نے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ حضرت ابو بکر مجلس میں تھے، یہ سن کر رونے لگے، حضور نے ان کی تعریف کی، مجلس میں تعریف کی، رو پڑے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میری جان میرا مال سوائے آپ کے اور کس کا ہے؟ حضور اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ کو ابو بکر کے مال نے جو نفع دیا کسی کے مال نے وہ نفع نہیں پہنچایا۔ آخری بیماری میں آپ تشریف لائے اپنے منبر پر، آخری بیماری میں، بخاری میں ہے آخری بیماری تھی آپ کی، اس کے چند دن کے بعد وفات ہوئی۔ آپ نے یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں خیمے لگے ہوئے تھے صحابہ کے، فرمایا یہ سارے خیمے مسجد سے نکال دو سوائے ابو بکر کے خیمے کے، بس صرف ایک خیمہ باقی رکھو ابو بکر کا، باقی سب نکال دو۔ ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، بخاری دیکھیے، فرمایا اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ آپ بیمار ہوئے، نماز پڑھانے کی سکت نہ رہی، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ لوگوں نے کہا حضرت بہت نرم دل ہے، ابو بکر صدیق بہت زیادہ رونے والے ہیں، اگر آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ رونے لگے کہ حضور نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، بیمار ہیں، نماز نہیں پڑھا پائیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد امہات المومنین نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر نرم دل ہیں، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں۔ آخر میں حضرت نے فرمایا تم کہتے ہو ابو بکر کے علاوہ میں کسی کو نماز کے لیے کہوں تو سنو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو، اللہ اس بات سے راضی ہے۔ محمد ابن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، دوسری ان کی اہلیہ ہے، اسی لیے محمد ابن حنفیہ کہلاتے ہیں، اپنی والدہ کی طرف منسوب ہو کر۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں بہت ہی خوبصورت جملے ہیں، اور اس میں ایک ٹکڑا حضرت علی کے قول کا وہ آپ کو سنانا تھا۔ کہتے ہیں واللہ ما احببناہ لہوانا ولا نعتقد فی غیرہ ہوانا واخذنا بقول علی رضی اللہ عنہ وکفانا رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیا۔ محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں حضرت علی کے صاحبزادے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اپنی خواہش کی وجہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی ذلت کے ہم قائل نہیں ہیں، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، دوسرے صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن آپ سے سب سے زیادہ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت علی کے قول کی وجہ سے، اور وہ قول نقل کیا، اور وہ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بات چلی، حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی بات، تو
تو حضرت علی نے کہا تھا رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا، کہ حضور نے ہمارے دین کے لیے آپ کو چن لیا، یعنی نماز کی امامت آپ کے سپرد کی، آپ کو ہمارا امام بنا کر گئے، ہمارے دین کے سلسلے میں حضور نے آپ کو منتخب کیا، افلا نرضاک لدنیانا، تو کیا دنیا کے سلسلے میں ہم آپ کو نہیں منتخب کریں گے؟ جب حضور نے دین کے سلسلے میں آپ کو امامت کے منصب پر رکھا تو کیا ہم دنیا کے سلسلے میں آپ کو خلافت کے منصب پر نہیں رکھیں گے؟ یہ کتنا خوبصورت جملہ حضرت علی کا ان کے صاحبزادے نقل کرتے ہیں، رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخص حضرت ابوبکر ہے۔ یہی محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ کہنے لگے ابوبکر ہے۔ کہا ان کے بعد؟ کہا عمر ہے۔ پھر میں نے خود کہا، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں ان کے بعد آپ، یعنی حضرت عمر کے بعد آپ۔ حضرت علی نے سر جملہ لیا اور کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان شخص ہوں۔ عاجزی اور تواضع دیکھیے، حضرت علی کے فضائل کتنے ہیں، لیکن اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان شخص ہوں۔ ابو بکر و عمر کا تذکرہ کیا کہ کائنات میں افضل ترین لوگ ہیں انبیاء کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین جنتیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ جو نچلے درجے کے جنتی ہوں گے وہ اونچے درجے کے جنتیوں کو جب نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کو ایسا نظر آئے گا جیسا تم آسمان کا تارا دیکھتے ہو، آسمان پر جس طرح تم کو ستارے نظر آتے ہیں ویسے کم درجے کے جنتی نچلے درجے کے اعلیٰ جنتیوں کو دیکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر انہی میں سے، یعنی اعلیٰ ترین جنتیوں میں سے ابو بکر و عمر ہو۔ حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ابو بکر صدیق ہوں گے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے ریان، اس سے روزے دار داخل ہوں گے، ایک دروازہ ہے جہاد کا، جہاد والے داخل ہوں گے، نماز کا ہے، نماز والے داخل ہوں گے۔ 8 دروازوں کا حضور نے ذکر کیا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی ہوگا جو 8 دروازے سے داخل ہوگا، 8 دروازے جس کو پکاریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر ہو، امید ہے ابو بکر ہو۔ ایک دن فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، کچھ بات چیت ہوتی تھی۔ کسی نے خواب دیکھا حضور کو ذکر کرتا تھا، تعبیر پوچھتا تھا۔ حضور نے کوئی خواب دیکھا تو آپ بیان فرماتے تھے، تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہوتی اس وقت معلوم کر دیتا۔ آپ اس دن مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، آپ نے پوچھا آج کون شخص روزے سے ہے؟ عام دن تھے، رمضان نہیں تھا، عام دن ہے، آج کون روزے سے ہے؟ حضرت عمر موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول روزے کا خیال نہیں آیا اور میں نے اپنے آپ کے لیے روزے کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے میں تو روزے سے نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں نے روزے کی رات سے نیت کی تھی، میں روزے دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا آج تم میں سے کس شخص نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ فجر میں پوچھ رہے، غور کیجئے، فجر کی نماز میں پوچھ رہے آج تم میں سے کس شخص نے بیمار کی عیادت کی؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو نماز پڑھ کے ہم لوٹے بھی نہیں، تو عیادت کا کیا سوال ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں آج گھر سے چلا نماز کے لیے، مجھ کو خبر تھی کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہے، تو میں نے راستہ بدل دیا اور مسجد آنے سے پہلے ان کے گھر گیا تاکہ دیکھ لوں کہ وہ کیسے ہیں، عیادت کر کے پھر مسجد میں آ جاؤں۔ حضور نے پھر پوچھا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو نماز ہوئی ہے، اب ہم جائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں آ رہا تھا، راستے میں ایک فقیر ملا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے بیٹے عبد الرحمن ان کو نماز کے لیے لا رہا تھا، ان کے ہاتھ میں جو کی روٹی کا ٹکڑا تھا، میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے لے کر وہ اس فقیر کو کھلا دیا، میں نے آج فقیر کو کھانا۔ آپ غور کیجیے، یہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو وہ منزلت حاصل ہوئی کہ وہ انبیاء کے بعد کائنات میں افضل ترین شخص ہیں۔
خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، نماز فجر پڑھاتے ہیں، بہت تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو خیال ہوا یہ کہاں جاتے ہیں، ایک دن تعاقب کیا، دیکھا کہ مدینے کے کنارے کی آبادی میں گئے اور ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ ہے بہت ہی خستہ، اس میں گئے، کچھ دیر تک رہے، اس کے بعد لوٹے۔ حضرت عمر اندر چلے گئے، جا کر دیکھا کہ ایک غریب مسکین عورت ہے، فقیر عورت ہے، پوچھا یہاں اکیلی رہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں تنہا ہوں، اعلیٰ اولاد نہیں ہے، بوڑھی خاتون تھی۔ اچھا تمہاری خدمت کون کرتا ہے؟ کہاں ایک شخص آتے ہیں روزانہ، وہ میری خدمت کر کے جاتے ہیں، پانی بھر دیتے ہیں، بکری کا دودھ دو دیتے ہیں، ضرورت کی چیزیں لا کر دیتے ہیں۔ اب سنیے وہ بوڑھی عورت کہہ رہی ہے، غریب عورت، کہ وہ مسلمان جو آ کر میری خدمت کرتا ہے قسم بخدا وہ ابو بکر صدیق سے افضل ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ، وہ شخص آ کر روزانہ میری خدمت کر کے جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا یا ابا بکر ابطل خلفاء بعدک، ابو بکر آپ نے اپنے بعد کے خلفاء کو تھکا دیا ہے، آپ کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کر سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پڑوس کے گھر میں جہاں کوئی مرد نہیں تھا بکری کا دودھ دوتے تھے، روزانہ جا کر خدمت کرتے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تو گھر والوں نے یہ سمجھا کہ اب تو ان پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اب کہاں وہ آ سکے گی۔ لیکن خلافت کی پہلی صبح دروازے پہ دستک ہوئی، چھوٹی بچی تھی، عورتوں نے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا، اس کو کیا معلوم کون ابو بکر صدیق، کون خلیفۃ الرسول، کون مسلمانوں کا امیر۔ آ کر اس نے اندر عورتوں کو خبر دی، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، کہ جا حالب الشاة، وہ جو روز بکری کا دودھ دونے والا آتا ہے، آج بھی آیا ہوا ہے، بکری کا دودھ دونے والا ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کہاں ان کے یہ فضائل ہیں، کہاں ان کے یہ خصائص ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو سب سے زیادہ متقی قرار دیتا ہے۔ پیغمبر ان کے بارے میں کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا ایمان امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان امت کے ایمان پہ غالب آئے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں سب سے پہلے میری امت میں سے ابو بکر جنت میں داخل ہوگا، اور ان کی عاجزی، فروتنی، خدمت اور ایثار کا یہ عالم ہے کہ اپنے پڑوسی کی بکری کا دودھ دو کر دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم بہت اونچے مقام و منصب پر ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے بہت فضائل ہیں۔ چڑیوں کو دیکھتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درختوں پر چہچہاری تو کہتے تھے کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا، پرندہ ہوتا کہ قیامت کے دن حساب کتاب سے بچ جاتا۔ یہ فرماتے تھے قیامت کے دن حساب کتاب سے بچ جاتا۔ انتقال کا وقت آیا، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ ایک چادر موجود ہے، ایک چادر بازار سے منگوا لینا اور مجھ کو 2 چادروں میں کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا ابو جان ہم دونوں نئی چادر بازار سے منگوا کر کفن دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، نئی چادر منگوا لیں۔ حضرت عائشہ سے کہا بیٹی کیڑے مکوڑوں کے لیے، مٹی کے لیے یہ پرانی چادر اچھی ہے، بس اسی میں کفن دے دیں۔ معیقیب دوسی ان کے خادم تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے، انتقال سے پہلے کہنے لگے کہ تمہارا کوئی حق تو مجھ پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی حق نہیں ہے، رونے لگے۔ آقا کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی حق ہے؟ کہا کوئی حق نہیں ہے، البتہ 2 درہم باقی ہیں، میں وہ چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، میں اپنی آخرت کا توشہ قرض سے بوجھل نہیں کرنا چاہتا ہوں، وصیت فرمائی مال ادا کر دیا جائے۔ اس حالت میں دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے امور کی فکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت کی میرے بعد خلیفہ بنا دیا جائے۔ کچھ صحابہ آئے، بیماری میں تھے حضرت ابو بکر، آخری وقت تھا، آ کر انہوں نے دبی زبان سے کہا کہ آپ حضرت عمر کو خلیفہ بنا رہے ہیں، وہ بہت سخت ہیں، مسلمانوں کے معاملات کس طرح سنبھال پائیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا مجھ کو اٹھا کر بٹھایا گیا، فرمایا میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، مجھ کو وہاں جواب دہی کا خیال ہے۔ اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کس کو تم اپنے بعد مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار بنا کر آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ کائنات میں جو سب سے بہتر تھا اس کو بنا کر آئے، بہترین شخص کو اپنے بعد مسلمانوں کے امور کا
نگراں مقرر کر کے آیا. مجھے اللہ کے دربار میں جواب دہی کا خیال ہے, احساس ہے. حضرت عمر کو رقعہ لکھا, ہدایتیں کی کہ کس طرح میرے بعد مسلمانوں کے معاملات کو دیکھنا. حضور کے صرف 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, اور کیسا زبردست کارنامہ انہوں نے اس وقت انجام دیا جب حضور کی وفات ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں, اپنے والد کے بارے میں الفاظ آپ سنیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میرے والد پر جو مصیبتیں اتر پڑی, جو مصائب آئے, جو مشکلات آئی, اگر پہاڑ پر بھی آ جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. میرے والد کا جگر تھا کہ انہوں نے اس کو برداشت کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہوا ہے. اختلاف ہونے لگا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. کسی کو کوئی علم نہیں تھا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہی اس کو دفن کیا جاتا ہے. حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن. پھر اختلاف ہوا کہ حضور کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی. حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں تھا. حضرت ابوبکر نے کہا میں نے حضور سے سنا تھا, انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ. ہم انبیاء کی جماعت, ہماری وراثت مال کی وراثت نہیں ہے, ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. حضور کا ارشاد سنا ہے. پھر امت میں ارتداد پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم نماز تو پڑھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. صحابہ نے کہا بہت ہی سنگین موقع ہے, ابھی آپ ان کو چھوڑ دیجئے, بعد میں ہم ان کو سمجھا بجھا لیں گے, ابھی ان سے کوئی مقابلہ مت کیجیے, حالات بہت نازک ہیں. حضور کا وصال ہوا. حضرت ابوبکر نے کہا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, قسم بخدا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. ایک شخص کو بھی ایسا چھوڑوں گا نہیں جو زکوٰۃ کا انکاری ہو, ہرگز نہیں. یہاں تک کہا کہ اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی کوئی رسی زکوٰۃ کے نام پر دیتے تھے اور آج اس کے دینے سے انکاری ہوں گے تب بھی میں جہاد کروں گا. حضرت عمر جیسے شخص نے کہا کچھ نرمی اختیار کر لیجیے, تو ناراض ہو گئے. فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, کہ عمر تو زمانے جاہلیت میں بہت بہادر بنتا تھا, اسلام میں تو کمزور ہو گیا, بزدل ہو گیا. ہرگز نہیں. فرمایا اگر سب ساتھ چھوڑ دیں گے میں تنہا جہاد کروں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں, اور میرے گوشت کے ٹکڑے جانور کھا لیں, قیامت کے دن اللہ ان کے جسم سے مجھ کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. یہ بات تو مجھ کو گوارا ہے, مگر اسلام جن احکامات کی تعلیم دیتا ہے ان میں کوئی تفریق میں گوارا نہیں کرتا. ایلقص الدین وانا حی, تاریخی جملہ کہا, میرے جیتے جی اسلام میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی, اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اسلام میں کوئی فرق گوارا نہیں کیا جائے. ایلقص الدین وانا حی. اسی موقع پر ایک اور معاملہ ہے, چوتھا معاملہ. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک لشکر کا امیر بنایا. لشکر مقابلے کے لیے کافروں سے جا رہا تھا, بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے. حضور نے اس لشکر کو جانے کی اجازت دی اور ادھر آپ کی طبیعت خراب ہوئی. ابھی وہ مدینے کے قریب ہی اس کا پڑاؤ تھا, یہاں تک کہ حضور کا وصال بھی ہو گیا. اب لوگوں نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ حضور نے جو لشکر روانہ کیا تھا, اب حضور کے وصال کے بعد حالات بالکل بدل گئے ہیں, ہو سکتا ہے دشمن ہم پر حملہ کر بیٹھے, اس وقت ہمیں لشکر کی ضرورت ہوگی, افراد کی ضرورت ہوگی, آپ اس لشکر کو روک لیجیے, مت بھیجیے. ہمیں اگر ضرورت پڑی دشمن آگے ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے. اب سنیے ان کا ایمان, اب سنیے ان کی غیرت, اب سنیے حضور سے ان کی محبت. جب لوگوں نے یہ بات کہی, اور یہ واقعی بات تھی, کوئی خیالی بات نہیں تھی, لیکن حضرت ابوبکر کی محبت دیکھیے, کہنے لگے قسم بخدا میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہو اس کو میں روک دوں. ابوبکر کی کیا مجال ہے کہ حضور نے جس لشکر کو روانہ کیا ہو اس کو ابوبکر روک دے, حضور کا حکم ٹال نہیں ہو سکتا. جا کر خود اس لشکر کو روانہ فرمایا, اور اللہ نے اس لشکر کو فتح یابی عطا کی, مال غنیمت کے ساتھ وہ لشکر واپس آئے. آپ دیکھیے کہ کیسے بڑے بڑے معاملات و مسائل تھے جن کا تنے تنہا مقابلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی. اس پوری امت پر ان کا احسان ہے, اس پوری امت پر ان کے احسانات کا بوجھ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بے شمار ہیں. آپ کی یہ مسجد ان کے نام نامی سے موسوم ہے, تو ہمیں یہاں ان کا ذکر کرنا چاہیے.
ان کو ان کی یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کے جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جن کاموں میں انہوں نے زندگی میں حصہ لیا ہمیں بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کی مسجد آباد ہے، تعلیم سے، تربیت سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے، یہاں علماء اہل اللہ کی آمد و رفت ہے، یہاں کے مخلص نوجوانوں نے بڑی محنت سے اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو، خاص طریقے پہ نوجوانوں کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پہ وفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔